बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का तीसरा दिन है और इमरान खान के खिलाफ अगले मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बतानी है। परवेज खटक ने शो काज नोटिस के हवाले से तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या महाज कायम कर दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। शहबाज गिल ने सहाफी मतीउल्लाह जान की जई तई क्यों की है और अरशद शरीफ शहीद का मामला किस तरह डिस्कस किया है, इस पर भी बात करेंगे। और IMF मुआहदे का चंद घंटों के अंदर ही ड्राफ्ट सीन हो गया है, इसकी तफसीलात पर भी बात करनी है और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी खबरें हैं वो इमरान खान के गिर्द घूमती हैं। तमाम हुकूमती इत्तेहादी और ताकतवर हल्के इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने पर लगे हुए हैं और तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का जो नाम है वो टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद जो सोशल मीडिया है वहां से इमरान खान का नाम नहीं मिटाया जा सकता। और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों ने झंडे, जो तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, वो अपने छतों पर लहरा दिए हैं, मुख्तलिफ शहरों पर लटका दिए हैं और इसके एक इजहार किया है अवामी सतह पर कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इस तरीके से माइनस नहीं किया जा सकता। बहरहाल हुकूमत अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जिस अंदाज के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल का, पहले मैं आपको बता दूं उन्होंने किस तरीके से मतीउल्लाह जान और उनकी लड़ाई पड़ी है। चूंकि 2 दिन पहले मतीउल्लाह जान जो है वो गए थे अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा मोहतरमा है उनके पास और वहां बैठकर उन्होंने जो वालदा ने बातें की, यकीनन उनको दुख था, तकलीफ थी। चूंकि मतीउल्लाह जान उन चंद लोगों में है जिनको ऑलरेडी जो हुकूमती एजेंसी थी उन्होंने बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया था और वो खुद विक्टिम थे इस सारे मामले के। लेकिन अब जितना भी तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद हो रहा है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं और ऐसे लगता है कि सारी जिंदगी जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने वाले चंद सहाफी सियासतदान है वो अब सारे जो है सिर्फ बुग़्ज़ इमरान के अंदर अपने नजरियात पर कंप्रोमाइज कर चुके हैं। तो या तो उनके कोई नजरियात थे नहीं या फिर वो नजरियात पर कंप्रोमाइज कर चुके हैं। अब ये जिस तरीके से अरशद शरीफ शहीद वो बैरून मुल्क रवाना हुए थे, जिन हालात के अंदर ज़हर है किसी शख्स को कितनी धमकियां मिल रही हैं, उसके लिए किस तरह पाकिस्तान की सरजमीन तंग की जाती है, ये सारी बातें ढकी छुपी नहीं है। अब जब वो एयरपोर्ट से रवाना हुए तो वो फुटेज जो है वो मतीउल्लाह जान ने जो है वो चलाई थी तंजिया तौर पर कि अरशद शरीफ मुल्क से फरार। अब ये चलाने के बाद अब जब वो वहां पे पहुंचे उनके घर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब कोई बंदा भी जाता है आम पर्सनैलिटी तो ज़ाहिर है मतीउल्लाह जान उसको घेरते हैं और अपने YouTube चैनल जो है उस पर वो वीडियोस चढ़ाते हैं। तो ऐसी ही एक वीडियो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी थी और बाद अदा वो उनके लिए मुसीबत बनी। उन्होंने जो गुस्से के अंदर उसके अंदर इज़हार ख्याल किया। तो अब इस मामले पर जो है वो मतीउल्लाह जान जो IMF के मुआहदे पर बड़े भंगड़े डाल रहे थे, डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि ये वो ठंडा बेशरम है जिसने अरशद शरीफ जब गद्दारी बगावत के मुकदमे लड़ने अदालतों के चक्कर लगा रहा था तब इस घटिया इंसान ने उसे प्रवोक करके ऐसी बात कहलाई जिससे उसकी जिंदगी में और मुसीबतें आई और आखिर जान चली गई। ये वो बेशरम है जो जिस पर खुद तशद्दुद हुआ लेकिन इसके बावजूद अगर किसी और पर तशद्दुद हो तो इसे लुत्फ अंदोज होता है। हैरान हूं कोई इंसान जो खुद तकलीफ में से गुजरा हो वो किसी और को उसी तकलीफ में कैसे लाने का सोच सकता है। मैं समझने से कातर हूं कि कोई शख्स इतना मुनाफिक और घटिया कैसे हो सकता है कि दूसरे की जान खतरे में डाले और फिर जब अपने मिशन में कामयाब हो तो उसकी मां के सामने बैठे और शर्म भी महसूस ना करे। मैंने सफाकियत के बारे में सुना था, इस शख्स को देखकर पता चला सफाकियत क्या होती है। अब इस पर इसी तरीके से बाकी जो सहाफी हैं मतीउल्लाह जान के दोस्त हैं एजाज सैयद और दीगर वो भी अब आड़े हाथों ले रहे हैं शहबाज गिल को। लेकिन ये बात एक हकीकत है, अभी इमरान रियाज उन पर जिस तरह जुल्म सितम किया गया, जैसे उनको अगवा किया गया, ये सारी कहानी के बावजूद आप देख लें कितने लोग इस पर बात कर रहे हैं। एक खास तबका उनको सहाफी के बजाय यूट्यूबर साबित करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत भी इसी मौकफ को हवा दे रही है। तो ये सारी चीजें जब वक्त गुजर जाता है तो फिर सारे आजादी इधारे राय के चैंपियन बन जाते हैं। अब इस वक्त जो है वो अजीब सूरत हाल है। एक तरफ आपने देखा कि IMF ने जो पाकिस्तान के लिए एक रिलीफ पैकेज दिया, ये यकीनन इसको जो भी कहें ये पाकिस्तान की इस वक्त
ضرورت تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا جس طریقے سے اسحاق ڈار ایک جگہ بن رہا تھا تو اس کو اتنی تڑیاں لگانے کی ضرورت کیا تھی جب پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہے, اور پھر تڑیاں بھی لگائی اور جو شرائط تھی وہ بھی مانی. اس کا اثر چند گھنٹوں کے اندر آیا کہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کر دیا گیا, ڈیزل $7.5 اضافہ کر دیا گیا, اور اگلی بار پیٹرول بھی اضافہ ہوگا, بجلی بھی مہنگی ہوگی, جو گیس ہے وہ مہنگی ہوگی, اور اس کے اثرات تمام تقریباً پاکستانی قوم پر جائیں گے. لیکن اشرافیہ بدماشیہ نیب ترامیم کے ذریعے اپنا پیسہ ہضم کر چکے ہیں. اب اپنی فیملی کے لوگوں کے نام جو ہے وہ کاروبار بنائیں, ان کے ذریعے رقم سیو کریں, وہ ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. وہ تمام جو لوگ ہیں وہ جو ملزمان تھے وہ ٹولہ بیٹھا, جو کسی کے مقدمے پر شک تھی وہ ختم کر دی, بدل دی. تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا, لیکن غریب عوام کے پلے کچھ نہیں رہا مہنگائی کی وجہ سے. لیکن حیرت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے وہ انتہا پر ہے. آپ دیکھیے آسما شرازی ہیں, حامد میر ہیں, دیگر آپ صحافیوں کو ذرا ملاحظہ کریں, سلیم صافی. جب یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوئے, جب تحریک انصاف کے دور کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا, اب تحریک انصاف نئی حکومت میں آئی تھی تو ظاہر ہے پچھلے قرضے تو پچھلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور وہی ادوار کے تھے, پرویز مشرف کا دور ہو یا باقی, تو ان قرضوں کے لیے کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں تھا فوری طور پہ کہ آپ بغیر کسی آئی ایم ایف پروگرام کے یہ کر سکیں. لیکن انہوں نے کیا تو اس پر تانے دیے گئے. اب یہ سارے کریکٹر اس وقت سامنے ہیں. جو یہاں پہ آسما شرازی صاحبہ جو ہے, اب انہوں نے موقف دیا ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, بالآخر آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی اور حکومت کی عید ہو گئی. یہ انہوں نے جو ہے وہ میسج کیا ہے. عمران خان کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ, اور ابھی مہنگائی کے سونامی مزید آ رہے ہیں, کوئی حکمرانوں کو پوچھنے والا نہیں کہ ملک وہ چلا رہے ہیں یا آئی ایم ایف. حکمران عوام کے قید و غضب کو ہلکا مت لیں. یعنی یہ جو تحریک انصاف ہے 2021 کے اندر, اس پر اس طریقے سے ٹویٹ ہو رہی تھی, اور اب بنگڑے ڈال رہے ہیں, اور اتنا بنگڑا ڈال رہے ہیں کہ گھنگرو توڑ دیے ہیں سب نے. اب اس معاملے کے اندر جو ہے ظاہر ہے عوام نے اس کا پورا بوجھ اتارنا ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر ہی پیٹرول میں اضافہ کر کے ساری باقی خبریں بھی اسحاق ڈار نے بتا دی ہیں. کیا کیا اس کے لیے وعدے کیے گئے ہیں, کیا پاکستان کی عوام نے کمپرومائز کرنا ہے, مزید تفصیلات ابھی نہیں بتائی. تو بظاہر آئی ایم ایف کی شرائط پر یہ معاہدہ ہوا ہے, تو اتنا لیٹ معاہدہ کرنے سے پاکستان کو جو کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے وہ اب ظاہر ہے عوام سے وصول تو کیا جائے گا. اصولی طور پر تو وہ اسحاق ڈار, شہباز شریف, زرداری اور ان سب سے وصول کیا جانا چاہیے. آپ 6 مہینے 7 مہینے پہلے انہی شرائط پر جب یہ معاہدہ کر سکتے تھے تو آپ نے اتنی تاخیر کر کے نقصان کیوں پہنچایا؟ یہ ایک عام سوال ہے جس کے حوالے سے کرنا ہے. تو وہی شرائط مانی گئی ہے, کوئی نیا کام نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف نے یہ کر دیا وہ کر دیا 3.5 سال میں, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. پچھلے 1.25 سال ہو گئے ہیں, اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے؟ بربادی کی ہے. یہی اصل معاملات ہیں. اب دوسری طرف جو ہے عمران خان کے خلاف اب اگلا پلان شروع ہو رہا ہے, جس کے اندر عمران خان کو جیل میں بھیجنے کا منصوبہ ہے, اور تحریک انصاف کے خلاف شدید مزید کریک ڈاؤن ہونا ہے. چند ایک صحافی ہیں, جب وہ طاقتور حلقوں کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, اور جب سے یہ پوری رجیم چینج ہوئی ہے تو ان کی جو سٹوریز ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں. ہمیں پسند ہوں ناپسند ہوں, نفرت کرتے ہوں یا پیار کرتے ہوں, لیکن ان کے اندر ایک سلیم صافی ہے اور ایک ہے حسن ایوب. اب حسن ایوب یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے شرپسندوں کے خلاف قانون کی گرفت مزید سخت ہوگی, یعنی سختی بڑھے گی اور راوی چین ہی چین لکھے گا. یعنی یہ وہ بندہ ہے, یہ بھی چند ان جو ہے وہ شرمناک کردار ہے صحافت کے اندر ان میں شمار ہوتا ہے, جو جتنا تشدد و ظلم ہو یعنی وہ اس پہ انجوائے کرتے ہیں. یہ عجیب قسم کے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے جو خیالات رکھنے والے لوگ مختلف شعبہ زندگی کے اندر گھسے ہوئے ہیں, وہ کسی کے دکھ تکلیف کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ دراصل صحافی ہیں یا نہیں ہیں, بہرحال یہ کسی کی نوکری ضرور کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف سختیاں بڑھنی ہیں, کیسز کے اندر ضمانتیں منسوخ ہوں گی, الٹیمیٹلی ان کو جیل میں بھیجنا ہے. اور اس ماحول کے اندر دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت اشتہاری مجرم بغوڑا نواز شریف, وہ ابھی سعودی عرب جائے گا, پھر لندن جائے گا, لندن سے پھر اس کے تاریخی استقبال کی تیاریاں ہوں گی, اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پاکستان کے جمع ہوں گے اور وہ اپنے قائد کا استقبال کریں گے کہ اشتہاری بغوڑا مجرم اور جو بندہ ہے
اس کا استقبال جو ہے وہ کروایا جائے گا اور اس ملک کے تمام ادارے اس معاملے کے اندر ایک پیج پر ہوں گے، کیسا جو ہے وہ سین ہوگا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے جو آپ کو علم ہے تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں اور ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، اور یہ ہیں جناب پرویز کھٹک صاحب۔ پرویز کھٹک جو ہے انہوں نے شوکاز نوٹس پہنچا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے بھائی شوکاز نوٹس جو ہے وہ تو ہوتا ہے کسی، میں کوئی سرکاری ملازم تو نہیں ہوں، تو مجھے یہ کوئی جو ہے وہ شوکاز نوٹس کیوں پہنچا ہے؟ اب وہ ایک نئے دھڑے کا ظاہر اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ پرویز کھٹک نے شکوہ کیا ہے کہ میں کوئی سرکاری ملازم تو نہیں جو مجھے شوکاز نوٹس ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے، ہمارے صوبے کی اپنی روایات ہیں، ہم سیاست میں دشمنی نہیں کرتے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے جو ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے۔ ساتھیوں سے مشاورت کے بعد جلد اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ تو آئندہ چند 2-3 ہفتوں کے اندر پرویز کھٹک علیحدہ جو ہے وہ ایک پارٹی کا اعلان کریں گے، اور متوقع طور پر یہ جو پارٹی ہے وہ کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم اور ان سب کے مخالفت پر یہ مبنی ہوگی کہ ہم اصل نظریاتی لوگ ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہم نے عمران خان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں گی، اور اس سے جو کے پی کے کی سیاست ہے اس کو یقینی طور پر جو ہے وہ عوام کیا لیں گے، اس اثر کو وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا۔ تو اس وقت معاملات اسی طرح بڑھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان تحریک انصاف اسی مہینے جو جولائی کا مہینہ ہے اس میں ان کو مکمل مائنس کر کے اور اس کے بعد نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کرنا ہے، اور یہ ساری ڈیلیں اور چالیں بظاہر چلی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں مزید عوام کے لیے بہرحال مہنگائی ہے، عوام کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور جو اس وقت حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہے، بھنگڑے تو وہ ڈال رہے ہیں چونکہ الیکشن کا خرچہ ان کو مل جائے گا، مختلف ٹھیکوں سے کچھ کمیشن نکالیں گے، لیکن عوام بہرحال اسی سے یہ ساری کچھ وصولی ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔